بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ کا آغاز۔ حور کے واپس آنے کے بعد ابن سعد اپنا علم لے کر آگے بڑھا اور ایک تیر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف چلا کر کہنے لگا، گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی طبلِ جنگ پر چوٹ پڑی اور دوسروں نے بھی تیر چلانے شروع کر دیے۔ جنگ شروع ہو گئی اور دونوں طرف سے نکل کر سپاہی داد شجاعت دینے لگے۔ اس روز کثرت سے مبارزت ہوئی۔ شجاعت و دلیری کی وجہ سے انفرادی جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کا پلہ بھاری تھا، اس لیے بعض امراء نے عمرو بن سعد کو انفرادی جنگ ختم کر کے عام حملہ کا مشورہ دیا۔ چنانچہ عمرو بن سعد نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ شمر بن ذی الجوشن، جو یزیدی لشکر کے میسرہ کا سردار تھا، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے میسرہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سے یزیدی لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے انصار پر ٹوٹ پڑا۔ امام علی مقام کے ساتھ کل 32 سوار تھے، تاہم انہوں نے بے مثال شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ وہ جدھر کا رخ کرتے تھے، یزیدی لشکروں کی صفوں کو الٹ دیتے تھے اور ان میں بھگدڑ مچا دیتے تھے۔ عزرہ بن قیس، جو کہ کوفی سواروں کا سردار تھا، اس نے جب ہر طرف سے اپنے سواروں کو پسپا ہوتے دیکھا تو عبد الرحمن بن حسین کو ابن سعد کے پاس بھیجا اور کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ان چند سواروں نے میرا سوار دستے کا منہ پھیر دیا ہے۔ اب حال یہ ہے کہ میرے سوار ادھر ادھر بھاگ کر اپنی جان بچانے کی فکر کر رہے ہیں، اس لیے فوراً کچھ پیدل سپاہی اور تیر انداز بھیجیے۔ ابن سعد نے غررہ بن قیس کی درخواست پر شیش بن ربیع کو جانے کا حکم دیا، مگر اس نے گریز کیا۔ ابن سعد نے پھر حسین بن نمیر تمیمی کو بلایا اور اس کے ساتھ تمام زرہ پوش سواروں اور 500 تیر اندازوں کو بھیجا۔ ان تیر اندازوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر تیروں کی بارش کر دی اور تھوڑی دیر میں ان کے گھوڑوں کو زخمی اور بیکار کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی۔ وہ گھوڑوں سے اتر پڑے اور بڑی دیر تک پیادہ ہی اس بہادری اور بے جگری کے ساتھ لڑتے رہے کہ کوفیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ خیموں میں آتش زدگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خیموں کو اس ترتیب کے ساتھ لگا کر باندھا تھا کہ کوفی ایک رخ کے سوا کسی اور طرف سے حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ ابن سعد نے اس خیال کے تحت کہ ہر طرف سے حملہ کیا جا سکے حکم دیا کہ خیمے اکھاڑ دیے جائیں۔ کوفی جب خیمے اکھاڑنے کے لیے آگے بڑھے تو امام علی مقام کے چند جانثار خیموں کے اندر آ گئے اور خیموں کی طرف آنے والوں، اکھاڑنے والوں اور لوٹ مال کرنے والوں کو تلواروں اور تیروں سے ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ ابن سعد نے جب اپنے سپاہیوں کی ہلاکت اور ناکامی دیکھی تو حکم دیا کہ خیموں کو جلا دیا جائے۔ چنانچہ خیموں کو آگ لگا دی گئی اور وہ جلنے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ فرمایا، ان کو خیمے جلانے دو، تب بھی وہ چاروں طرف سے حملہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ پہلے خیمے حائل تھے، اب آگ حائل ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یزیدی لشکر آگ کے حائل ہونے کی وجہ سے پشت کی طرف سے حملہ نہ کر سکا۔ شمر لعین نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے میں، جو کہ دوسرے خیموں سے ذرا الگ تھا اور جس میں خواتین اور بچے تھے، نیزہ مارا اور ساتھیوں سے کہا کہ اس خیمے کو آگ لگا دو، جو اس خیمے میں موجود ہیں ان کو بھی جلا دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو پکار کر کہا، او ذی الجوشن کے بیٹے، تو میرے اہل بیت کو آگ میں جلانا چاہتا ہے، خدا تجھے جہنم کی آگ میں جلائے۔ شمر کے ساتھیوں میں سے حمید بن مسلم نے شمر کو روکا اور غیرت دلائی کہ تیرے جیسے بہادروں کا عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا نہایت شرمناک ہے۔ خدا کی قسم، تمہارا مردوں کو قتل کر دینا بھی تمہارے امیر کو خوش کر دینے کے لیے کافی ہے۔ مگر شمر نہ مانا۔ پھر شیش بن ربیع نے روکا تو وہ اپنے ارادے سے باز نہ آیا۔ ابن اسیر۔
حضرت علی اکبر کی شہادت۔ جب اہل بیت نبوت کے افراد کے علاوہ باقی افراد ایک ایک کر کے شہادت کا جام نوش کر گئے تو بنی ہاشم اور خاندان نبوت میں سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے علی الاکبر، جو کہ 18 سال کے نوجوان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، میدان جنگ میں آئے۔ آپ نے رجز پڑھتے ہوئے دشمن پر حملہ کیا۔ میں علی بن حسین بن علی ہوں، بیت اللہ کی قسم ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قرابت دار ہیں۔ خدا کی قسم حرام زادے کا بیٹا ابن زیاد ہم پر حکومت نہ کر سکے گا۔ تم دیکھو کہ آج میں اپنے باپ کا کیسے دفاع کرتا ہوں۔ البدایہ والنہایہ۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سے یزیدی سپاہیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ اپنے جوان بیٹے شباب کے پیکر کامل اور حسن کے مائع تمام کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ داد شجاعت دے رہا ہے، لیکن میدان کربلا کی گرد نے ان کو چھپا لیا تھا۔ کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہے اور کیا بیت رہی ہے۔ بس اتنا اندازہ ہوتا تھا کہ جس سمت یزیدی لشکر بھیڑوں کی طرح بھاگتا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت نبوت سمجھ لیتے تھے کہ حسین کا لاڈلا بیٹا اسی سمت جا رہا ہے۔ حضرت علی حیدر کرار کا پوتا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسہ دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا رہا، اگرچہ جسم پر 20 زخم لگے مگر لڑائی سے ہاتھ نہ روکا۔ لڑتے لڑتے جب پیاس کی شدت نے نڈھال کر دیا تو پانی کا ایک گھونٹ بھر کر دوبارہ تازہ دم ہونے کے لیے آئے اور عرض کیا، ابا جان اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو پھر تازہ دم ہو کر حملہ کروں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا علی پانی تو میسر نہیں ہے، لیکن میں اپنی سوکھی ہوئی زبان تیرے منہ میں ڈال سکتا ہوں۔ حضرت علی اکبر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سوکھی ہوئی زبان چوسی اور پھر سے میدان میں جا پہنچے۔ دیر تک لڑنے کے بعد بے شمار زخم کھا کر آخر زمین پر گر پڑے۔ ایک نیزہ آپ کے سینہ اقدس میں پیوست ہو گیا۔ حضرت علی اکبر نے گھوڑے کی دین سے گرتے آواز دی کہ ابا جان مجھے سنبھالیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ دوڑ پڑے، اپنے بیٹے کے پاس پہنچے تو عجیب انداز سے باپ کو تکتے ہوئے عرض کیا، ابا جان اگر آپ نیزے کا یہ پھل جسم سے نکال دیں تو میں ایک بار پھر میدان میں جانے کو تیار ہوں۔ آپ کا بیٹا کثرت سے زخم خوردہ ہونے کے باوجود ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے جوان بیٹے حسن و جمال کے ماہ تمام اور پیکر رعنائی و زیبائی کو اپنی گود میں لے لیا۔ دیکھا تو نازو پلا بیٹا سر سے پاؤں تک زخموں سے چور ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمت کر کے نیزے کا پھل حضرت علی الاکبر کے جسم سے نکالا تو خون کا فوارہ ابل پڑا اور لاڈلے بیٹے کی روح شفیق باپ کے سامنے قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس واقعے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر شریف 56 برس 5 ماہ اور 5 دن تھی۔ اس وقت تک آپ کے سر اور ریش مبارک کیا ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ اپنے ہاتھوں جوان بیٹے کی روح کو قفس عنصری سے پرواز کرتے دیکھنا اس قدر المناک ثابت ہوا کہ میدان جنگ سے خیموں تک لاش اٹھانے کے مختصر وقفہ میں آپ کے سر اور ریش مبارک کے بال سفید ہو چکے تھے۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ اہل بیت نبوت کے شہید افراد میں سے ایک حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ آپ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے اور ہونے والے داماد تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی لخت جگر حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ کا مستقبل وابستہ تھا۔ جب اہل بیت نبوت کے افراد یکے بعد دیگرے شہید ہونا شروع ہو گئے تو حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ نے بھی میدان جنگ میں جانے کے لیے اپنے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی اور عرض کیا کہ چچا جان مجھے بھی اجازت مرحمت ہو، میں بھی رائے حق میں سر کٹانے کے لیے بے تاب ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹے میں تمہیں کس دل سے اجازت دوں، تم تو میرے بھائی حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی نشانی اور یادگار ہو۔ مگر حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ چچا
جان خدا کے لیے مجھے ان دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دیجیے اور اپنے اوپر نثار ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ اپنے اشک بار آنکھوں سے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کر رخصت کر دیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ میں خوب شجاعت حیدری کا مظاہرہ کیا اور بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ حمید بن مسلم جو کہ ابن سعد کی فوج میں تھا، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے میدان جنگ میں آنے کی منظر کشی یوں کرتا ہے کہ اچانک میدان جنگ میں ایک ایسا خوبصورت لڑکا نکلا، اس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ یہ لڑکا قمیص ازار اور جوتے پہنے ہوئے، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے تھا۔ اس کے ایک جوتے غالباً بائیں کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ لڑکا شیر کی مانند بپھرا ہوا آیا اور دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ عمر بن سعد ازدی نے اس کے سر پر تلوار ماری۔ وہ نوجوان چلایا، یا اماں، ہائے چچا جان، اور زمین پر گر پڑا۔ آواز سنتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح عمر بن سعد ازدی پر جھپٹے اور تلوار سے وار کیا۔ عمر بن سعد نے وار کو بازو پر روکا تو اس کا بازو کونی سے کٹ کر گر پڑا۔ اس پر وہ چیختا چلاتا فرار ہو گیا۔ اہل کوفہ کے رسالے کے جوان اسے بچانے کے لیے دوڑے، لیکن عمر بن سعد گھوڑوں کی زد میں آ گیا اور سموں تلے روندا گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب غبار چھٹ گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ لڑکے کے سرانے کھڑے ہیں اور لڑکا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس قوم نے تجھے قتل کیا ہے اس کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ قیامت کے دن وہ تیرے جد امجد کو تیرے قتل کا کیا جواب دیں گے؟ تیرے چچا کے لیے یہ تکلیف دہ امر ہے کہ تو پکارے اور وہ جواب نہ دے، یا جو وہ جواب دے تو اس سے تجھے کوئی فائدہ نہ ہو۔ خدا کی قسم تیرے چچا کے مخالف زیادہ ہو گئے ہیں اور معاون کم۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سینے سے سینہ لگا کر اس شہید نوجوان کو اٹھا لیا اور اپنے بیٹے حضرت علی اکبر اور دوسرے شہداء کے پاس لے جا کر لٹکا دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب امام علی مقام رضی اللہ عنہ حضرت قاسم کو اٹھا کر لے جا رہے تھے تو ان کے پاؤں زمین سے رگڑ رہے تھے۔ مجھے اب بھی ان کے پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا کہ یہ قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب ہیں۔ البدایہ والنہایہ۔ اب تک حضرت علی اکبر، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل، حضرت عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹے اون اور محمد، حضرت عقیل بن ابی طالب کے 2 بیٹے عبد الرحمن اور جعفر، اور قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ یکے بعد دیگر شہید ہو چکے تھے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ خاندان نبوت کے افراد یکے بعد دیگرے شہادت کے جام پی رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے رب کی رضا پر شاکر اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھے تھے۔ اس دوران آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا جس کا نام عبداللہ علی اصغر رضی اللہ عنہ تھا، آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اسے گود میں لے لیا اور اسے چومتے اور پیار کرتے رہے۔ پھر آپ اپنے اہل و عیال کو وصیتیں کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثناء میں بنی اسد کے ایک شخص نے، جسے ابن موقد النار کہتے تھے، ایک تیر چلایا اور ننھے علی اصغر کو امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی گود میں ہلاک کر دیا۔ آپ نے بچے کے خون کا ایک چلو لیا اور آسمان کی طرف اچھال کر فریاد کی، اے میرے رب، اگر تو نے آسمان سے ہماری فتح اور نصرت اور اعانت کو روک دیا ہے تو وہی کر جو تیری مصلحت ہو اور ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ البدایہ والنہایہ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی اصغر، جن کا اصلی نام عبداللہ تھا، کی ولادت میدان کربلا میں ہوئی۔ ولادت کے وقت کے بعد انہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے بچے کو گود میں لیا اور اس کی کان میں اذان دے رہے تھے کہ اچانک ایک تیر آیا اور بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ بچے کی روح اسی وقت پرواز کر گئی۔ آپ نے تیر اس کے حلق سے کھینچ کر نکالا، خون سے چلو بھرا اور اس کے جسم پر مل کر فرمانے لگے، واللہ تو خدا کی نظر میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے زیادہ عزیز ہے۔
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی نظر میں حضرت صالح علیہ السلام سے زیادہ افضل ہیں۔ الہی اگر تو نے ہم سے اپنی نصرت روک لی ہے تو وہی کار جس میں بہتری ہے۔ الطبری۔ بعض دیگر راویوں کا کہنا ہے کہ اس وقت حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کی عمر 6 ماہ تھی۔ وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ انہیں اٹھا کر لے گئے اور لشکر یزید سے ان کے لیے پانی مانگا، لیکن پانی کی بجائے تیر آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی غیرت و حمیت اس روایت پر یقین کرنے کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ وہ حسین رضی اللہ عنہ جو اسلام اور اہل بیت کی غیرت و حمیت کی خاطر سب کچھ لٹا رہے تھے، وہ اپنے بچے کے لیے یزیدی بدبختوں سے پانی کی بھیک کس طرح مانگ سکتے تھے؟ اگر آپ کو پانی طلب کرنا ہی تھا تو یزیدیوں سے مانگنے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ اگر آپ چاہتے تو دریائے فرات کو اشارہ کرتے، وہ آپ کے قدموں میں بہنے لگتا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے تو بارش سے لدے بادل امڑ آتے اور موسلا دھار بارش ہوتی۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے زمزم کا چشمہ نکل سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے بیٹے حسین بن علی کی ضرب اور ایڑی مارنے سے کربلا کے میدان میں چشمہ کیوں نہیں پھوٹ سکتا؟ اگر وہ زمین پر اس ارادے سے پاؤں مارتے تو ایک چشمہ کیا، ریگزار کربلا میں ہزاروں چشمے پھوٹ پڑتے، لیکن یہ میدان امتحان و آزمائش تھا۔ آپ تو ان مصائب و آلام میں صبر کر کے اپنے مولا کو راضی کر رہے تھے۔ آپ چشم تصور سے دیکھ رہے تھے کہ میرے نانا علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے مجھے اپنے کندھوں پر سوار کرایا تھا، میری والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جنہوں نے مجھے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا تھا، اور میرے والد گرامی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جن کا خون میرے رگ و ریشے میں گردش کر رہا ہے، یہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آج اس مقام صبر و استقامت پر کہیں میرے قدم لڑکھڑاتے تو نہیں؟ چنانچہ آپ اس کڑی آزمائش میں صبر و رضا کا پیکر اتم بن کر عزم و ہمت کے ساتھ مسکراتے رہے۔ پھر اس معرکہ حق و باطل اور مبارزت خیر و شر میں آپ کے دیگر بھائیوں حضرت ابوبکر، حضرت عبداللہ، حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت جعفر اور حضرت محمد رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ اہل بیت نبوت کے افراد جب ایک ایک کر کے شہادت پا گئے تو آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان میں آنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت زین العابدین جو کہ اس وقت بیمار تھے، امام علی مقام کے پاس آئے اور عرض کیا، ابا جان مجھ پر ایسی زیادتی تو نہ کیجیے، میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں جائیں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ میں بھی اپنے باقی بھائیوں کی طرح اپنے نانا جان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی دادی جان کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ اب شہادت کا جام پینے کی میری باری ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹے تو میدان جنگ میں نہیں جائے گا کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چراغ گل ہو چکا ہے، ہر پھول مرجھا چکا ہے، اب میری نسل میں فقط تو ہی باقی رہ گیا ہے، مجھے تو شہید ہونا ہی ہے۔ اگر تو بھی شہید ہو گیا تو میرے نانا کی نسل کیسے چلے گی؟ تجھے اپنے نانا کی نسل کی بقا کے لیے زندہ رہنا ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ امام زین العابدین کو چھوڑ کر خود میدان کربلا میں اترے۔ مقابلے میں آپ دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ پوری یزیدی لشکر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا یہ بیٹا تلوار لے کر جس طرف نکل جاتا، یزیدی لشکر خوف زدہ بھیڑوں کی طرح آگے بھاگنے لگتا۔ آپ اپنی شمشیر تشنہ لب کی پیاس بے وفا اور موقع پرست کوفیوں کے خون سے بجھاتے رہے، خود تلواروں اور نیزوں کے وار سہتے رہے۔ اس معرکے کے دوران آپ کو بہت پیاس لگی، آپ نے پانی کے لیے دریائے فرات کا رخ کر لیا، مگر دشمن سخت مزاحمت کرنے لگا۔ اچانک ایک تیر آیا اور آ کے چہرہ کو زخمی کر دیا۔ آپ نے تیر کھینچ نکالا، پھر ہاتھ چہرے کی طرف اٹھائے تو دونوں چلو خون سے بھر گئے۔ آپ نے اپنا خون آسمان کی طرف اچھال دیا اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، الہی میرا شکوہ تجھی سے ہے، دیکھ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے۔ الطبری۔ اس کے بعد شمر بن ذیلجوشن کوفہ کے تقریباً 10 آدمیوں کو ساتھ لے کر وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے کی طرف بڑھا، جہاں آپ کے اہل و عیال اور مال و اسباب تھا۔
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ اور قافلے کی طرف آنے لگے تو شمر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آپ کے اور آپ کے قافلے کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور تم قیامت کے دن سے تو نہیں ڈرتے تو کم از کم دنیا کے ذی حسب اور شریف انسان تو بنو۔ اپنے اوباشوں اور جاہلوں کو میرے اہل و عیال اور مال و اسباب سے دور رکھو۔ شمر نے جواب دیا کہ اے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، تیرا یہ مطالبہ منظور ہے۔ البدایہ والنہایہ۔ عبداللہ بن عمار سے مروی ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا محاصرہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ میمنہ پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حملہ سے تمام سپاہی ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ خدا کی قسم، میں حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے اور حسین رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو کثیر دشمنوں میں اس حالت میں گرا ہوا ہو کہ اس کی اولاد اور ساتھی قتل ہو گئے ہوں، مگر پھر بھی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرح شجاع، دلیر اور مطمئن ہو۔ البدایہ والنہایہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دن کا طویل حصہ میدان میں کھڑے رہے۔ اگر لوگ چاہتے تو فوراً آپ کو قتل کر دیتے، لیکن ہر شخص دوسرے پر ٹالتا رہا، کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ کا گناہ کوئی بھی اپنے ذمہ نہ لینا چاہتا تھا۔ آخ شمر بن ذیلجوشن نے کہا، تمہارا برا ہو، کیا انتظار کر رہے ہو؟ کام تمام کیوں نہیں کرتے؟ اب ہر طرف سے نرغہ ہوا۔ آپ نے پکار کر کہا، کیا میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو؟ واللہ میرے بندے، بعد کسی بندے کے قتل پر خدا تعالیٰ اتنا ناخوش نہیں ہوگا جتنے میرے قتل پر ناخوش ہوگا۔ ابن اسیر۔ شمر لعین کے اکسانے پر یزیدی لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہر طرف سے ٹوٹ پڑا۔ زرع بن شریک تمیمی نے آگے بڑھ کر آپ کے بائیں کندھے پر تلوار ماری، جس سے آپ لڑکھڑا گئے۔ اس پر سب حملہ آور پیچھے ہٹ گئے۔ پھر سنان بن ابی عمرو بن انس نخفی نے آگے بڑھ کر آپ کو نیزہ مارا، جس سے آپ گھائل ہو کر گر پڑے۔ سنان نے سواری سے اتر کر آپ کو ذبح کر دیا اور سر تن سے جدا کر کے خولی بن یزید کے حوالے کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا شمر بن الجوشن تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو بنی مزحج کے ایک آدمی نے شہید کیا۔ البدایہ والنہایہ۔ یزیدی لشکر کے بدبختوں نے آپ کے جسم مبارک کے تمام کپڑے اتار لیے۔ آپ کا جبہ جو کہ خزم عصری کا تھا وہ قیس بن محمد اشعث نے تن بے سر سے اتار لیا۔ بحر بن کعب نے پائجامہ لیا۔ اسود بن خالد نے نالین اتار لی۔ عمرو بن یزید نے امامہ مبارک لے لیا۔ یزید بن شبل نے چادر لے لی۔ سنان بن انس نخفی نے زرہ اور انگوٹھی اتار لی۔ بنی نہش کے ایک شخص نے تلوار لے لی، جو بعد میں حبیب بن بدیل کے خاندان میں آ گئی۔ اس قدر ظلم و ستم ڈھانے کے بعد یزیدیوں کا جذبہ بغض و عناد ختم نہ ہوا۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر کے ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ اس صفاقی کے بعد بدبختوں نے اہل بیت نبوت کے خیموں میں داخل ہو کر اہل بیت کا سارا سامان لوٹ لیا۔ الطبری۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو آپ کے بدن مبارک پر نیزے کے 33 اور تلوار کے 34 زخم تھے۔ شمر نے حضرت امام زین العابدین کو، جو کہ ابھی چھوٹے لڑکے تھے، آپ کی عمر 11 یا 13 سال تھی اور مریض تھی، قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حمید بن مسلم نے، جو شمر کے ساتھیوں میں سے تھا، اسے روک دیا۔ پھر عمر بن سعد خیموں میں آ گیا اور اس نے کہا کہ خبردار، کوئی ان عورتوں کے قریب نہ جائے، نہ کوئی اس لڑکے کو قتل کرے جس نے ان کے مال میں سے کوئی چیز واپس کر دے۔ راوی کا قول ہے کہ خدا کی قسم کسی نے بھی کوئی چیز واپس نہیں کی۔ البدایہ والنہایہ۔ اسی دوران سنان بن انس ابن سعد کے خیمے کے دروازے پر آیا اور بلند آواز کے ساتھ یہ اشعار پڑھے: میرے سواروں کو سونے اور چاندی سے مالا مال کر دے۔ میں نے ایک بے تاج بادشاہ کو قتل کیا ہے۔ میں نے اسے قتل کیا ہے جس کے ماں باپ سب سے افضل ہیں اور وہ اپنے نسب میں تمام بلند نسب والوں سے بلند ہے۔
ابن سعد نے کہا کہ اسے اندر لے آؤ۔ جب وہ اندر آ گیا تو ابن سعد نے اسے کوڑے سے مارا اور کہا افسوس ہے تجھ پر، کیا تو دیوانہ ہے؟ اگر تیرے یہ شعر ابن زیاد سنتا تو تجھے قتل کر دیتا۔ البدایہ والنہایہ۔ خاندان نبوت کے مقتولین۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں 72 آدمی شہید ہوئے، جنہیں اہل غازریہ میں سے بنی اسد کے لوگوں نے دوسرے روز دفن کر دیا۔ خاندان نبوت میں سے جو افراد شہید ہوئے ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے بھائیوں میں سے حضرت جعفر، حضرت عباس، حضرت محمد، حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہم۔ اولاد حسین میں سے علی اکبر اور حضرت عبداللہ، حضرت علی الاصغر رضی اللہ عنہما۔ اولاد حسن میں سے حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابوبکر، حضرت عبداللہ۔ جعفر کی اولاد میں سے حضرت عون اور حضرت محمد۔ اولاد عقیل میں سے حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن، جبکہ حضرت مسلم بن عقیل اس سے پہلے کوفہ میں شہید ہو چکے تھے۔ یہ چاروں آپ کے صلبی بیٹے تھے۔ جبکہ ان کے علاوہ عقیل کی اولاد میں سے عبداللہ بن مسلم بن عقیل اور محمد بن ابی سعید بن عقیل بھی شہید ہوئے۔ کربلا کے اس تپتے ریزگار میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر جو جور و جفا اور ظلم و ستم کی انتہا کی گئی، اس پر زمین و آسمان نے خون کے آنسو بہائے اور کائنات پر تاریکی چھا گئی۔ اس المناک واقعے سے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو جو تکلیف پہنچی ہوگی اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اس ضمن میں ایک دو واقعات رقم کیے جاتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اذیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی۔ حضرت عباس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ چونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک تھے اور اہل مکہ کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اس لیے اہل مکہ کی شکست اور مسلمانوں کی نمایاں فتح کے بعد جنگی قیدی کی حیثیت سے مدینہ طیبہ میں لائے گئے۔ دوسرے قیدیوں کی طرح آپ کو بھی رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ آپ رسیوں کی اذیت سے ساری رات کراتے رہے۔ چونکہ آپ ناز و نام میں پلے ہوئے تھے، اس لیے قید و بند کی صعوبتیں آپ کے لیے انتہائی تکلیف کا سبب بن رہی تھیں۔ صبح کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ چچا عباس کی تکلیف اور اذیت کے خیال سے ہمیں رات بھر نہیں آئی۔ جب وہ کراتے تھے تو ہمیں بے حد صدمہ پہنچا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کافر تھے۔ ابھی تک انہوں نے اسلام کی روشنی سے اپنا ایک کاشانہ دل کو منور نہیں کیا تھا۔ آپ کفر کی تائید و حمایت میں اسلام کے خلاف جنگ کے لیے آئے تھے اور جنگی قیدی کی حیثیت سے گرفتار ہوئے تھے۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اذیت کے خیال سے تکلیف محسوس کی اور ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی، محض اس لیے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نسبتی لحاظ سے آپ کے رشتہ دار یعنی سگے چچا تھے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مناسب سمجھو تو فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کو تنبیہ۔ جنگ احد میں آقا علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ کے قاتل واشی نام ایک غلام تھا جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف صحابیت سے بہرہ ہوا۔ اسلام کی روح سے قبولیت اسلام سے پہلے کی جتنی بھی خطائیں، گناہ اور لغزشیں ہوں وہ سب معاف ہو جاتی ہیں۔ اس ضابطے کا اطلاق حسب دستور واشی پر بھی ہوا اور اسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے دردی اور صفاقی سے قتل سے بری کر دیا گیا۔ تاہم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری کا جو رشتہ تھا اور جس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، اس واشی کے ہاتھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دو باتوں سے محروم ہو گئے تھے۔ اس بات کا آپ کو آخری دم تک صدمہ رہا۔ چنانچہ آپ نے واشی کو ہدایت فرما رکھی تھی کہ تو میرے سامنے آنے سے گریز کیا کر، کیونکہ میں جب بھی تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے پیارے چچا کی شہادت کا منظر یاد آ جاتا ہے اور وہ دکھ درد کے زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری
کتاب المغازی باب قتل حمزہ۔ ان دو روایات سے واضح ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں کے دکھ کو اپنا دکھ جانتے، ان کے درد میں شریک ہوتے، ان کی اذیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی، اور باوجود طویل وقت گزرنے کے جب بھی کبھی خیال آ جاتا تو دکھ درد پھر تازہ ہو جاتا۔ Voice assistant off. پس اس کی روشنی میں جب ہم نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دردی کے ساتھ شہید کیے جانے کے واقعے کو چشم تصور میں لاتے ہیں تو یہ خیال آتا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کی حالت کفر میں ہوتے ہوئے بھی تکلیف سے کرانے کو گوارا نہ کر سکے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے دوسرے چچا حمزہ کی بے دردی کے ساتھ شہادت کے المناک منظر کو کبھی نہ بھلا سکے، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور اذیت کا عالم کیا ہوگا جب دیار غیر میں بے بسی اور بے کسی کے عالم میں جگر گوشہ بطول راکب دوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور چشم حیدر قرار رضی اللہ عنہ تسکین خاطر حبیب پروردگار سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ پر کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں ظلم و ستم ڈھائے گئے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ اور اذیت پہنچانا کوئی معمولی جرم نہیں۔ جو کوئی یہ حرکت کرتا ہے اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الاحزاب آیت 57۔ ترجمہ: بے شک جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان پر لعنت فرماتا ہے، اور اس نے ایسے لوگوں کے لیے ذلت امیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جب باری تعالیٰ ایسے بدبخت کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب اور ذلت کو مقدر کر دیتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی، کلامی یا کسی نوعیت کی معمولی سی ایذا بھی پہنچائے، تو پھر ان بدبختوں کا انجام، عاقبت اور آخرت کیا ہوگی؟ جنہوں نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا، خانوادہ رسول کی توہین کی، شہداء اہل بیت کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے اور ان کے سروں کو ان کے مبارک جسموں سے جدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت۔ کربلا کے المناک واقعے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیت اور تکلیف پہنچی، اس کا اندازہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہوتا ہے۔ ایک روز دوپہر کے وقت خواب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے گرد آلود ہیں، دست مبارک میں خون سے بھری ہوئی بوتل ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حسین اور اس کے اصحاب کا خون ہے جسے میں آج صبح سے جمع کرتا رہا ہوں۔ کتب حدیث میں مذکور ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ خواب سے بیدار ہوئے تو آپ کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ جاری تھے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت کیا ہوا؟ فرمانے لگے، حسین ابن علی رضی اللہ عنہما شہید کر دیے گئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیتی کیفیت میں میرے سامنے تشریف لائے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں خون سے بھری ہوئی شیشی تھی۔ آپ فرما رہے تھے کہ اے عباس، میرے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، یہ اس کا اور اس کے رفقا کا خون ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اس تاریخ اور وقت کو یاد رکھا، جب خبر آئی تو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اسی وقت شہید کیے گئے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت۔ جس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اسی وقت المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو ازواج مطہرات میں یہ منفرد اعزاز حاصل تھا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی عطا فرمائی تھی جو حضرت جبریل امین نے انہیں ریگ زار کربلا سے اٹھا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن کے زمانے میں دے گئے تھے، اور یہ عرض کر گئے تھے کہ حضور، یہ اس میدان کرب و بلا کی مٹی ہے جس میں آپ کی امت کے کچھ بدبخت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو آپ کے بعد شہید کر دیں گے۔ آپ نے سلمہ رضی اللہ عنہ کو مٹی عنایت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ الخصائص الکبریٰ
تہذیب التہذیب۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اپنی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے گئی تو دیکھا کہ آپ زار و قطار رو رہی ہیں۔ آپ پر دکھ اور درد و الم کی ایک ناقابل بیان کیفیت طاری ہے۔ میں نے عرض کیا ام المومنین رونے کا کیا سبب ہے؟ آپ فرمانے لگی کہ ابھی خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تشریف لائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور اور ریش مبارک پر مٹی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابھی قتل حسین رضی اللہ عنہ دیکھ کر آیا ہوں۔ قافلہ حسین کے بقیہ افراد کی کوفہ روانگی۔ ثانیہ کربلا کے وقوع سے اگلی صبح عمر بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بقیہ خاندان اور عورتوں کو ہودجوں میں سوار کر کے کوفے بھیج دیا۔ یہ قافلہ جب میدان کارزار سے گزرا اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کی بے گور و کفن لاشیں دیکھی تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ ان کے رونے میں اتنا درد تھا کہ کلیجے پھٹے جا رہے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے انتہائی درد و کرب کے ساتھ روتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول آپ کی دعائی ہے یہ دیکھیے یہ حسین چٹیل میدان میں خون سے لتھڑے ہوئے اعضاء بریدہ پڑے ہوئے ہیں۔ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعائی ہے، آپ کی بیٹیاں اسیر ہیں، آپ کے اولاد کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں اور ہوائیں ان پر خاک اڑا رہی ہیں۔ حضرت زینب کی یہ دلدوز فریاد سن کر دوست دشمن سب رو پڑے۔ البدایہ والنہایہ۔ شہداء کی تدفین۔ جب یزیدی لشکر کربلا سے کچھ دور چلا گیا، شہادت کے دوسرے یا تیسرے روز قبیلہ بنو اسد کے لوگ آئے جو دریائے فرات کے کنارے غازریہ میں رہتے تھے۔ انہوں نے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے تنے بے سر کو ایک جگہ اور باقی شہداء کو دوسری جگہ دفن کیا۔ سر انور پر نور اور سفید پرندے۔ اہل بیت نبوت کے قافلے کے بقیہ افراد 11 محرم الحرام کو کوفہ پہنچے جبکہ شہداء کے سر پہلے ہی پہنچائے جا چکے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سر انور کو ابن سعد نے خولی کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھیجا تھا۔ جب خولی حضرت کا سر لے کر کوفہ پہنچا تو قصر عمارت کا دروازہ بند ہو چکا تھا، چنانچہ وہ سر انور کو لے کر اپنے گھر پہنچا اور ایک برتن کے نیچے ڈھانک کر رکھ دیا۔ پھر اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا کہ میں تیرے لیے زمانے بھر کی عزت لایا ہوں۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ خولی نے کہا حسین کا سر لے کر آیا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا لوگ تو سونا اور چاندی لاتے ہیں اور تو رسول خدا کے نواسے کا سر لایا ہے۔ خدا کی قسم میں آئندہ کبھی تیرے ساتھ شب باش نہ ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ بستر سے اٹھ گئی۔ اس پر خولی اپنی دوسری بیوی کو جو بنی اسد سے تھی بلا لیا اور وہ اس کے ساتھ سوئی۔ نوار خولی کے پاس سے اٹھ کر وہاں آ بیٹھی اور جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور رکھا ہوا تھا وہ کہتی ہے خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے اور میں نے سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو خولی سر انور کو ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ امام علی مقام کا سر انور اور ابن زیاد۔ اگلے دن ابن زیاد کا دربار لگا اور لوگوں کے لیے اذن عام ہوا تو بھرے دربار میں اس کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ مجھے عمرو بن سعد نے فتح و نصرت کی خوشخبری اور اپنی عافیت کا پیغام دے کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ بھیجا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ابن زیاد دربار لگائے ہوئے تھا اور ملاقاتیوں کا ایک وفد اس کے پاس بیٹھا تھا۔ میں بھی ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک اس کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر اپنی چھڑی سے آپ کے سامنے کے دانتوں کو کریدتا رہا جس پر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے رہا گیا اور وہ پکار اٹھے کہ چھڑی کو ان کے دانتوں پر سے دور ہٹاؤ۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ان ہونٹوں کو چوم رہے تھے۔ یہ کہہ کر ابن ارقم رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ ابن زیاد نے کہا خدا تجھے رلائے،
اللہ کی قسم اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل نہ ماری گئی ہوتی تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ راوی کہتا ہے کہ اس پر ابن ارقم اٹھ کر چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم زید بن ارقم نے جو بات کہی ہے اگر اسے ابن زیاد سن لیتا تو وہ ضرور انہیں قتل کر دیتا۔ حمید بن مسلم نے پوچھا انہوں نے کیا کہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارے قریب سے گزرتے وقت کہتے جا رہے تھے ایک غلاموں کا بادشاہ بن بیٹھا ہے اور حکومت کو اس نے اپنی جاگیر بنا لیا ہے۔ اے عرب، آج کے بعد تم غلام ہو کہ تم نے ابن فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تو شہید کر دیا مگر ابن مرجانہ کو اپنا حاکم بنا لیا ہے۔ اب وہ تمہارے بہترین لوگوں کو قتل کرے گا اور تم میں سے بروں کو اپنا غلام بنا لے گا۔ پس جو اس ذلت و رسوائی کی زندگی پر راضی ہوا اس کے مقدر میں محرومی ہے۔ البدایہ والنہایہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور ایک تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو اس وقت میں اس کے پاس تھا اور آپ کے حسن و جمال کی تعریف کر رہا تھا اور اپنے ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں پکڑی ایک چھڑی سے آپ کی ناک کو چیرتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ تھے اور آپ نے وسمہ کا خطاب کیا ہوا تھا۔ ابن زیاد اور اسیران کربلا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے بعد اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے معمولی لباس پہنا ہوا تھا اور لونڈیوں کے جھرمٹ میں تھی اس لیے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ جب انہیں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کچھ نہ بولی۔ اس پر ایک لونڈی نے کہا یہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ ابن زیاد بولا اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا اور قتل کیا اور تمہارے دعویٰ کو جھوٹا کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلکہ سب سے زیادہ ہمیں عزت بخشی اور پاک و طاہر بنایا۔ بے شک بلا شبہ اللہ فاسق کو رسوا کرتا ہے اور فاجر کو جھٹلاتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کے لیے شہادت مقدر ہو چکی تھی اس لیے وہ اپنی شہادت گاہ کی طرف خود نکل کر آ گئے۔ عن قریب اللہ تعالیٰ ان کو اور تجھے ایک جگہ جمع کرے گا اور اس وقت تیرے خلاف اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے۔ اس پر ابن زیاد بھڑک اٹھا اور کچھ کارروائی کرنے کا ارادہ کیا تو عمرو بن حریث نے کہا کہ اللہ تعالیٰ امیر کی بہتری کرے، یہ تو ایک عورت ہے، کیا آپ ایک عورت کی باتوں کی گرفت کریں گے؟ عورت کی باتوں پر مواخذہ نہیں کیا جاتا اور نہ اس کی نادانی پر اسے ملامت کی جاتی ہے۔ جب ابن زیاد نے علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ایک سپاہی سے کہا کہ اس لڑکے کو دیکھو، اگر بالغ ہو گیا ہے تو اسے لے جاؤ اور قتل کر دو۔ سپاہی نے حضرت زین العابدین کی بلوغت کی تصدیق کی تو ابن زیاد نے کہا اسے لے جاؤ اور قتل کر دو۔ اس پر علی بن حسین رضی اللہ عنہ زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ابن زیاد سے کہا کہ اگر تیرا ان عورتوں سے قرابت داری کا کوئی واسطہ ہے تو ان کے ساتھ کوئی محافظ بھیج دے جو ان کی حفاظت کرے۔ ابن زیاد نے ان سے کہا کہ تم ہی آ جاؤ اور پھر حضرت زین العابدین ہی کو عورتوں کے ساتھ بھیج دیا۔ ابن عفیف کی شہادت۔ ابن زیاد کی طرف سے اعلان ہوا کہ تمام لوگ جامع مسجد میں جمع ہو جائیں۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو ابن زیاد ممبر پر چڑھا اور اپنی فتح اور کامرانی اور قتل حسین رضی اللہ عنہ کے ذکر کے بعد کہا کہ حسین رضی اللہ عنہ جماعت میں تفرقہ ڈال کر حکومت چھیننا چاہتے تھے۔ اس پر عبداللہ بن عفیف ازدی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے تھے اپنی بینائی دونوں آنکھوں سے کھو چکے تھے، اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ افسوس ہے ابن زیاد، نبیوں کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور صدیقوں جیسی باتیں کرتے ہو۔ ابن زیاد کے حکم سے انہیں قتل کر کے سولی پر لٹکا دیا گیا اور حضرت امام حسین کے سر مبارک کو نصب کر کے ابن زیاد کے حکم سے کوفہ کے گلی کوچوں میں پھرایا گیا۔ پھر زہر بن قیس کے ہاتھوں معززین کے ایک وفد کی صورت میں یزید کے پاس ایک گھوڑ سوار دستے کی نگرانی میں شام بھیج دیا۔ البدایہ والنہایہ۔
اس کے بعد ابن زیاد نے بدبختوں کے ایک جماعت کے ساتھ دوسرے شہداء کے سروں اور اسیران اہل بیت کو یزید کے پاس اس حالت میں بھیجا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پاؤں اور گردن میں زنجیریں ڈال دی گئی تھیں، جبکہ عورتوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا تھا۔ ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو تاکید کر دی کہ وہ راستے میں سروں کو نیزوں پر چڑھا کر لوگوں کو بتاتے ہوئے جائیں کہ یزید کی مخالفت کرنے والے اس انجام سے دوچار ہوئے ہیں، تاکہ لوگ ڈر کر مخالفت سے باز رہیں۔ امام عالی مقام کا سر مبارک لے جانے والے قافلے کے راستے میں ایک منزل پر ایک گرجا تھا۔ رات گزرنے کے لیے قافلے نے وہاں قیام کیا۔ بقول ابن کثیر وہ لوگ آپ کا سر مبارک پاس ہی رکھ کر شراب پینے لگے کہ اتنے میں پردہ غیب سے ایک آئینی قلم نمودار ہوا اور دیوار پر خون سے لکھا، کیا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے یہ امید بھی لگائے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے روز ان کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ شعر پہلے سے دیوار پر لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن عساکر سے روایت کیا ہے کہ لوگوں کی ایک جماعت بلاد روم میں ایک غزوے پر گئی تو انہوں نے ایک کنیسہ میں مذکور یہ شعر لکھا ہوا دیکھا۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ شعر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی 300 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ جس گرجے میں یہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، اس گرجے کے راہب نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اور چند عورتوں کو حالت اسیری اور مظلومیت میں دیکھا تو اس کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے حالات دریافت کیے۔ جب اس کو سب کچھ معلوم ہوا تو وہ سخت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ تم لوگ بہت ہی برے ہو۔ کیا کوئی اپنی نبی کی اولاد کے ساتھ بھی ایسا سلوک کر سکتا ہے جیسا تم نے کیا؟ پھر اس راہب نے ان بدبختوں سے کہا کہ اگر تم ایک رات کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر میرے پاس رہنے دو اور مجھے ان عورتوں کی خدمت کا موقع دو تو میں تم کو 10,000 دینار اس کے بدلے میں دوں گا۔ وہ ظالم سیم و زر کے غلام تھے، اس لیے انہوں نے 10,000 دینار کی خاطر ایک رات راہب کے پاس پڑاؤ کرنا قبول کر لیا۔ راہب نے اپنے گھر کو خالی کر لیا۔ پردہ دار مقدس بیبیوں کو گھر کی چادروں میں سے ایک صاف ستھرا کمرہ رات گزارنے کے لیے گھر کی چار دیواری میں ایک صاف ستھرا کمرہ رات گزارنے کے لیے پیش کیا اور اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا کہ کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میرے دل میں تمہارے خاندان کی بڑی عزت ہے۔ انہوں نے صبر کی تلقین بھی کی اور کہا کہ اللہ والوں کو اللہ کی راہ میں بڑی بڑی تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر کا بہت اچھا بدلہ دیا۔ اب تمہارے لیے بھی سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اہل بیت نبوت کی پاک باز عورتوں نے اس کی ہمدردی کا شکریہ ادا کیا اور دعائیں دی۔ راہب نے گرجے کے خادم سے کہا کہ رات بھر ان مقدس عورتوں کی خدمت کرو کہ یہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ وہ خود امام علی مقام کے سر انور کو ایک دھوئے ہوئے صاف اجلے تشت میں رکھ کر چہرہ مبارک، مقدس زلفوں اور داڑھی مبارک کے بالوں کو جو غبار اور خون وغیرہ سے اٹے ہوئے تھے دھونے لگا۔ اس نے چہرہ مبارک دھو کر صاف کیا، عطر کا پھول لگا کر معطر کیا، پھر بڑے ادب اور تعظیم کے ساتھ ساری رات سر انور کے سامنے بیٹھا زار و قطار روتا رہا۔ ساری رات اس خدمت کے عوض خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیبیاں اس راہب کو دعائیں دیتی رہیں۔ سر حسین رضی اللہ عنہ بھی اس زبان حال سے اسے دعائیں دیتا رہا۔ یکایک اس راہب کی قسمت کا ستارہ چمکا اور اس کی آنکھوں سے حجابات اٹھ گئے اور وہ نور جو خولی کی بیوی نے عرش سے فرش تک پھیلا ہوا دیکھا تھا وہ راہب پر بھی منکشف ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک حالہ نور جو سر حسین کے گرد طواف کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا اور سر اقدس کے روب و جلال کا مشاہدہ کیا تو اس کے دل کی کیفیت ہی بدل گئی۔ اس کی محبت اور حسن عقیدت کا صلہ ملنے کا انتظامات ہو گئے۔
اس کی زبان پر بے ساختہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ جاری ہو گیا۔ چونکہ اس نے دنیا کی دولت قربان کی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے بدلے میں اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ چونکہ اس نے امام علی مقام کے سر انور کا ادب و تعظیم کی تھی، اور ادب کرنے والے بد نصیب اور بے ایمان نہیں رہ سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو با نصیب اور با ایمان بنا دیا۔ اس نے اہل بیت اطہار کی مقدس بیویوں کی خدمت کر کے جو دعائیں حاصل کی تھیں وہ دعائیں رنگ لائیں اور اس کی تقدیر بدل گئی۔ اب اس کے لیے اہل بیت نبوت سے دور رہنا ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ جب اگلے دن یہ قافلہ روانہ ہوا تو وہ بھی مطیع و خادم بن کر ساتھ ہو لیا۔ الصواعق المحرکہ، یہاں ایک اور نہایت ایک عبرت انگیز واقعہ رونما ہوا۔ یزیدی فوج کے بدبخت سپاہیوں نے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے لشکر کے خیموں سے جو درہم و دینار لوٹے تھے اور جو دینار انہوں نے راہب سے لیے تھے ان کو تقسیم کرنے کے لیے جب انہوں نے تھیلیوں کے منہ کھولے تو کیا دیکھا کہ وہ سب درہم و دینار مٹی کی ٹھیکریاں بنے ہوئے تھے، اور ان کی ایک طرف یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، سورہ ابراہیم آیت 42۔ اور اے مخاطب، تو ہرگز یہ خیال مت کرنا کہ جو ظالم جو کچھ کرتے ہیں اللہ ان کے اعمال سے بے خبر ہے، جبکہ دوسری طرف یہ آیت مکتوب تھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ منقلبٍ ينقلبون، سورہ شعراء آیت 227۔ اور جن لوگوں نے ظلم ڈھایا ہے ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ انہیں کس کروٹ لوٹایا جائے گا۔ یزیدی فوجوں کے پاس درہم و دینار کا ٹھیکریاں بن جانا ایک تنبیہ تھی کہ بدبختو، تم نے اس فانی اور مادی دنیا کے لیے دین چھوڑا ہے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیا ہے۔ یاد رکھو، دین تو تم نے چھوڑ ہی دیا، مگر جس فانی اور بے وفا دنیا کے لیے تم نے دین چھوڑا ہے وہ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی، اور تم خاسر دنیا والآخرت کے مصداق بنو گے۔ سر حسین رضی اللہ عنہ دربار یزید میں، جب سر حسین رضی اللہ عنہ دیگر شہداء کے سروں اور اسیران کربلا کے ہمراہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس سلسلے میں مختلف روایات کتب تاریخ سے ملتی ہیں۔ اختصاراً ہم دو روایات یہاں نقل کرتے ہیں۔ پہلی روایت، ایک روایت کے مطابق جب شہداء کے سر اور اسیران کربلا یزید کے پاس دمشق پہنچے تو یزید نے دربار لگایا اور عام و خاص کو دربار میں آنے کی اجازت دی۔ لوگ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور یزید کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کو آپ رضی اللہ عنہ کے دندان مبارک پر مارتا تھا اور کہتا تھا، اب تو ان کی اور ہماری مثال ایسی ہے کہ جیسے حسین ابن الحمام نے کہا، ہماری قوم نے انصاف کرنے سے انکار کر دیا تھا، پس ان تلواروں نے انصاف کر دیا جو ہمارے دائیں ہاتھ میں تھیں، جن سے خون ٹپکتا ہے۔ انہوں نے ایسے لوگوں کی کھوپڑیاں توڑیں جو ہم پر غالب تھے، اور وہ نہایت نافرمان اور ظالم تھے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ یزید حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے دندان مبارک پر چھڑی مار رہا ہے تو وہ یہ بے ادبی برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے یزید سے کہا، اے یزید، تو نے اپنی چھڑی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دانتوں پر مار رہا ہے، اس گستاخی سے باز آ۔ میں نے بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ بے شک اے یزید، کل قیامت کے دن جب تو آئے گا تو تیرا شفیع ابن زیاد ہوگا، اور یہ حسین آئیں گے تو ان کے شفیع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے۔ البدایہ والنہایہ۔ دوسری روایت کے مطابق جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور یزید کے پاس لا کر اس کے آگے رکھا گیا تو اس نے تمثیلاً یہ اشعار پڑھے، اے کاش بدر میں قتل ہونے والے میرے اشیاخ بنو خزرج کا نیزوں کی ضربوں سے چیخنا چلانا دیکھتے۔ ہم نے تمہارے دگنا اشراف کو قتل کر دیا ہے اور یوم
بدر کے میدان کے جھکاؤ کو برابر کر دیا ہے۔ البدایہ والنہایہ۔ یزید جو برملا نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لبان اقدس پر چھڑی مار کر کہہ رہا تھا کہ اگر آج میرے وہ بزرگ زندہ ہوتے جو غزوہ بدر میں مارے گئے تھے تو میں انہیں بتاتا کہ تمہارے قتل کا بدلہ میں نے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے لے لیا ہے۔ ایمان کی بات تو یہ ہے کہ اس کھلے اعلان کے بعد اس کے ایماندار ہونے کا کوئی امکان باقی رہتا ہے اور نہ ہی اسلام، آخرت اور جنت کے ساتھ یزید کے کسی تعلق کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے۔ سفیر روم کی حیرت اور تنقید۔ جس وقت اہل نبوت کو شہداء کے سروں کے ساتھ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، اس وقت دربار میں قیصر روم کا سفیر بھی موجود تھا۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا اور معاملے کی تہہ تک نہ پہنچ سکا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور پوچھنے لگا کہ بتاؤ تو صحیح، یہ کس کا سر ہے جس کے لبوں پر یزید چھڑی مار رہا ہے؟ بڑے تفاخر اور تمکنت کے ساتھ کہہ رہا ہے، کاش بدر میں مرنے والے میرے بڑے آج زندہ ہوتے تو میں انہیں بتاتا کہ دیکھو ہم نے تمہارے قتل کا بدلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے لے لیا ہے اور معاملہ برابر کر دیا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے۔ عیسائی پر یہ سن کر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، ظالمو، مجھے کوئی شبہ نہیں رہا کہ تم قدر ناشناس، ظالم اور دنیا پرست ہو۔ ہمارے پاس ایک گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کا ایک نشان محفوظ ہے۔ ہم سالہ سال اس نشان کی تکریم کرتے آ رہے ہیں، اور جیسے تم کعبہ کی زیارت کو چل کر جاتے ہو ہم بھی اس کی زیارت کو چل کر جاتے ہیں۔ ہم تو اپنے نبی کی سواری کے پاؤں کا نشان کو حرز جاں بنائے ہوئے ہیں، اور تم ہو کہ اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ الصواعق المحرکہ۔ ایک یہودی کی لعنت و ملامت۔ یزید کے دربار میں ایک یہودی بھی موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں۔ اب تک 70 پشتیں گزر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام کی امتی میری بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو ہی بے دردی سے قتل کر دیا ہے اور اسی پر اترا رہے ہو، جبکہ یہ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور اپنی اس بدبختی پر جتنا بھی تم ماتم کرو کم ہے۔